وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا اور یہود ان کی جان کے درپے ہو گئے معاذ اللہ، اور یہود کو دشمنی انہوں نے اختیار کر لی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حق بیان کیا اور ان کی جو دنیا پرستی تھی اس پر ان کو ٹوکا تھا۔ یہود نے معاذ اللہ ان معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور رومی حکومت کے ذریعے ان کے خلاف سزا دلوانے کی کوششیں کی اور معاذ اللہ ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ وہ حرکتیں ہیں جو یہود کی تاریخ میں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا معاملہ فرمایا۔ اب یہ گفتگو آگے آئے گی۔ پچھلی بات ہم نے مکمل کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کا کفر محسوس ہوا اور علم آیا کہ کفر پہ اڑ گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ 12 افراد نے فقط ان کا ساتھ دیا اور ان میں سے بھی ایک نے کچھ غداری کی بات کی تھی، یہ تاریخ کا ایک حصہ اپنی جگہ پر ہے، اور ان کے سچے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے مشن، اللہ کے دین کے مشن میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اپنا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ جو سچے ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے تو اللہ کے حضور یہ بات پیش کر دی، اور جو یہود تھے انہوں نے معاذ اللہ سولی دلانے کی کوشش کی رومی حکومت کے ذریعے۔ ایک آیت کا یہ حصہ اس میں اللہ فرما رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس تعلق سے کچھ کلام انشاءاللہ سورہ نساء میں بھی آئے گا کہ ان یہود کے لیے اور جن لوگوں نے معاذ اللہ سولی دینے کی کوشش کی، معاملہ مشتبہ اور ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا، وہ تفسیر سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے چال چلی اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں صحیح سالم واپس لینے والا ہوں۔ یہ رفع آسمانی، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر بلند کر لیا جانا، اس کی طرف اشارہ، انی متوفیکا، بے شک تمہیں صحیح سالم واپس لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کی برائی سے جنہوں نے کفر کیا۔ مراد بچا لیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پاک کرنے سے مراد حفاظت کا معاملہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود کا معاملہ۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے اے عیسیٰ تمہاری پیروی کی، میں انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ، ان کو غلبہ ملا رہے گا ان یہود کے مقابلے میں۔ ماضی میں دیکھیں یہود کی بہت زیادہ پٹائیاں بھی ہوتی رہیں اور کوئی ٹھکانہ ملا تو انہی نصارہ نے دیا، اور آج بھی اگر یہود کی کوئی ریاست قائم ہے تو اس وقت کے نصارہ کی آشیرواد ہی کا نتیجہ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، پس جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تو کافروں کا انجام رہے، ایمان والے ان کا حسین انجام۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ انہیں ان کے اعمال کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر یہ آیات اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 14 صدیوں 600 برس کا فرق ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان 6 صدیوں کا فرق ہے۔ یہ صدیوں پرانے واقعات حضور علیہ السلام کی رسالت مبارک کی صداقت کی بھی دلیل اور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونا یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے تم کہتے ہو یہ معجزانہ ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد، تو ان کو تم نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ استغفر اللہ، غلو اور عقیدت کے غلو میں اتنے آگے چلے گئے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا معاملہ، نہ ان کے والد نہ ان کی والدہ، اب بتاؤ بھائی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ معجزانہ پیدائش کا معاملہ تو ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہے، اس بنیاد پر تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ پھر تو آدم علیہ السلام کے بارے میں سوچو جن کے نہ والد ہیں نہ ہی والدہ۔ الحق من ربک، حق تو ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی یہ کلام عموم کے اعتبار سے آ رہا ہے، اب تمہارے سامنے دلائل آ گئے، اب کس بات کا تمہیں شک ہے؟ وہ جو نجران کے علاقے سے وفد آیا ہوا ہے نصارہ کا، جن میں ان کے بڑے بڑے پادری موجود ہیں اور ان کے بڑے بڑے ذمہ دار موجود ہیں، ان کے سامنے پورا مکالمہ آ رہا ہے اور ان کے غلط عقائد کا رد بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب مباہلہ کی بات آ رہی ہے۔